اس بھی ولی تھا جب ابھی آدم کا پتلا تیار ہو رہا تھا. تو علی کی ولایت اس وقت سے ہے، اور اسی جہت سے یہ ہے وہ جو حدیث سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو کہ میں نے ہر ایک کی مدد کی لیکن غیب میں رہ کر، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی عالم ظہور میں آ کر. یہ غلو نہیں ہے، یہ کائنات تہ در تہ ہے. یہاں ہر ظاہری پردے کے پیچھے ایک غیب ہے، یہاں ہر غیب کے پیچھے ایک غیب ہے، ہر غیب کے آگے ایک عالم ظہور ہے. یہ نشآت نامتناہی ہیں، یہ اطوار وجود نامتناہی ہیں. اب بات پھر وہی ملا صدر تک پہنچ جائے گی، اور یہ صرف علماء سمجھیں گے. اس فقیر نے حوزہ علمیہ میں یہ جملہ کہا، بعض حضرات وہاں چراغ پا ہو گئے کہ صاحب بزرگوں نے تو کہا ہے کہ اطوار وجود صرف 4 ہیں، کسی نے کہا 5 ہیں، کسی نے کہا 6 ہیں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں 4 5 6 نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اطوار وجود نامتناہی ہیں. اطوار وجود نامتناہی ہیں. اس پر اس فقیر کی تھیسس ہے، اطوار وجود نامتناہی. یہ نور خمسہ نجبہ موجود تھا، یعنی علی کا نور موجود تھا. اب اگر آدم مشکل میں پڑیں تو کیا علی مدد نہیں کریں گے؟ نوح مشکل میں مبتلا ہوں تو علی مدد نہیں کریں گے؟ ابراہیم کے سامنے کوئی مشکل آئے تو کیا علی مدد نہیں کریں گے؟ موسیٰ اور عیسیٰ کے سامنے کوئی مشکل آئے تو مدد نہیں کریں گے؟ ارے نہیں کریں گے، جب نہیں ہوں گے تب مدد نہیں کریں گے نا، جب موجود ہیں. چاہے وہ نور کے پیکر میں ہیں، نور کے پیکر میں ہیں، یعنی مادی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. اسی لیے فرمایا تھا کہ ان سب کی مدد کی چھپ کر، مصطفیٰ کی نصرت کی ظاہر ہو کر. کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آتی بات؟ کیوں اشکال ہے؟ چاہے باہر سے اشکال ہو، چاہے ہمارے حلقوں سے اشکال ہو. کوئی شے موجود ہو تو ممکن ہے کہ وہ اپنی تاثیر نہ دکھائے. ایک شے موجود ہے تو ممکن ہے تاثیر کہ ہم جا کے ان سے مسئلہ پوچھیں یا اپنے مقدمے کو پیش کریں، فیصلہ کرائیں. نہیں ہے اس وقت، نہیں. وہ دستگیری فرمانا چاہیں کر سکتے ہیں. دونوں کی برابر کی شان ہے. علی علیہ السلام چاہیں تو فیض پہنچا سکتے ہیں، ان کا بیٹا جو پردہ غیب میں ہے وہ چاہے تو فیض پہنچا سکتے ہیں. مگر ہماری سکت نہیں ہے، ہماری دسترس نہیں ہے، ہمارے قدموں میں وہ استعداد نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ روش و رفتار ہمیں معلوم نہیں، وہ سلیقہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم ان تک پہنچ سکیں. جب ہم نہیں پہنچ سکیں تو پھر نظام زندگی چلے گا یا نہیں چلے گا؟ یا سب خودکشی کر لیں یا سب کافر ہو جائیں؟ کیا ارادہ ہے، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، مناسب ہے. اب اتنی سی بس کلپ کاٹیے گا کہ آج انہوں نے حیدرآباد میں تقریر کی اور کہا سب یا خودکشی کر لیں یا کافر ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ مناسب. میں خود ہی مشورہ دے رہا ہوں دشمنوں کو، کیسے کر لیجیے گا. ایسا کمال ہو گیا. آج تو انہوں نے ممبر سے اتنا بڑا مجمع آیا تھا، کہا یا سب خودکشی کر لیں، زہر کھا کے مر جائیں.
یا کافر ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, ٹھہر بھی گیا میں تاکہ وقفہ ہو جائے, کلپ کاٹنے میں آسانی ہو. صلوات پڑھ دیجیے. وہ اس حقیقت کی تجلیاں تھیں, حقیقت نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں, اور جس طرح حقیقت نبوت منحصر ہے ذات مصطفیٰ میں, اسی طرح حقیقت ولایت منحصر ہے ذات مرتضیٰ میں. کوئی اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ولی ہو نہیں سکتا جب تک کہ غلام علی نہ ہو. وہ ہے آدم اولیاء اللہ, وہ ہے ولی الاولیاء. کل بھی ولی تھے, آج بھی ولی, لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ وہ حجابات نور میں ہیں اور ہم منصہ خاک پر ہیں. وہ حجابات نور میں ہیں اس وقت, اور ہم, اور آپ کہہ رہے ہیں ولی فقی کا, ولایت فقی کا نظریہ مہدویت سے ٹکراتا ہے. یہ خود ساختہ بیانات کیا کہنے. جزاک اللہ قبلہ. اس طرح کا انکار لازم آتا ہے. ولایت فقی کی حیثیت یہ کہ جب تک وہ پردہ نور میں ہیں, یہ عالم خاکی میں ان کے نوکر کی طرح کام کرتے رہیں, اور جب وہ آ جائیں تو امت کو ان کے حوالے کر دیں. کیا کہنے. سبحان اللہ. بے شک. واہ واہ. نہ صرف یہ کہ معقول نہیں ہے, بلکہ آپ ضد کیے بیٹھے رہیں کہ صاحب ہم اس ایس ایچ او کو نہیں مانتے, ہم تو ڈائریکٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہی کو بلائیں, وہی فیصلہ کریں. یہ سمجھ لیجیے آپ کا حشر کیا ہوگا. کیا کہنے. اب امام نے ایک نظام بنایا, امام معصوم نے, رسول نے, اللہ نے, امام معصوم نے ایک نظام بنایا. خود امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ایک نظام بنایا کہ جب ہم نہ ہوں, ہم پردہ غیب میں ہوں, تو ہماری روایت کو روایت کرنے والے, ہمارے مکتب کے تربیت یافتہ جو ہمارے علماء ہیں, وہ تم پر حجت ہیں, تم ان کی تقلید کرو, تم ان سے رجوع کرو. ان کے حکم و فرمان کے ہونے کے باوجود علماء سے رجوع نہ کرنا اور علماء کو ریجیکٹ کرنا گویا امام کو ریجیکٹ کرنا ہے. سمجھ لیجیے آپ کا حشر کیا ہوگا. ہوش کے ناخن لیں. انما کے حصر کے ساتھ انما ولیکم اللہ, بس تمہارا ولی اللہ ہے اور رسول, اور وہ جو حالت نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اس ولایت کا بیان ہے جو ولایت تینوں مرتبے میں مساوی ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. جزاک اللہ قبلہ. یہ اہل ولایت کی سرزمین ہے, اور یہاں بہت سے لوگوں کو غلو اور غالی ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے, لیکن الحمدللہ اتنے بڑے مجمع میں عرض کر رہا ہوں کہ مولا کی ولایت اپنی جگہ ہے, ولی فقی کی ولایت اپنی جگہ ہے, اور یہ مجمع ہمارے سامنے بیٹھا ہے اور یہ قبول کر رہا ہے دل و جان سے, سمجھ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ مجمع سمجھ رہا ہے جو فقہ اور اصول نہیں پڑھا ہے, جس نے حوضے میں جا کے اس کی سمجھ میں آ گیا. اب بعض ایسے لوگ ہیں جو فقہ و اصول پڑھ کے بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتا. کیا کہنے. سندھ کے لوگوں سے محبت ہے, کیونکہ معلوم ہے اس سندھ کا رشتہ اہل بیت سے بہت پرانا ہے, بہت پرانا ہے, اہل بیت کے زمانے سے ہے رشتہ. یہ جو یہاں ولایت کی نکھت محسوس ہوتی ہے, خوشبو محسوس ہوتی ہے, یہ خوشبو جو ہے وہ غیر معمولی ہے. یہ 1400 برس میں بھی یہ خوشبو مٹی نہیں ہے, تو ایسا اہتمام کیجیے گا کہ قیامت تک بھی مٹنے نہ پائے.
یہ عشق اہل بیت، یہ ولایت، یہ عزاداری، اسے قائم رکھنا ہے۔ نکہت پر، مہک اور خوشبو پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا، بسم اللہ، بتاؤ قبلہ۔ اور وہ شعر میرا نہیں ہے، وہ ایک اہل سنت والجماعت شاعر کا ہے، اور بہت مشہور و معروف شاعر ہے، معتبر شاعر، مکمل استاد، ادیب، نقاد، صحافی، شاعر، استاد، مرحوم و مغفور مخمور سعیدی۔ مخمور سعیدی، جو لوگ ادبی ذوق رکھتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ وہ واقف نہ ہو، بہت چھپتے تھے وہ دنیا بھر کے اردو رسائل میں۔ یہ فقیر سال میں 2-3 مرتبہ اپنے گھر پر دہلی میں مسالمہ اور منقبت کی نشست کیا کرتا تھا، میں خود، اور اس میں وہ مخمور سعیدی صاحب ہر نشست میں تقریباً آتے تھے۔ کیا کہنے؟ تو میری درخواست پر انہوں نے کئی سلام اور کئی منقبتیں کہیں، اس میں ایک مرتبہ جو انہوں نے منقبت کہی وہ یہ تھی، بس اس کے 2 شعر سناؤں گا، ایک مطلع اور ایک شعر۔ انہوں نے فرمایا کہ نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، نام علی کو کیوں نہ میں، نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، وادی جاں مہک اٹھے جب میں علی علی کہوں۔ نعرہ حیدری! نام علی میں خوشبو ہے، ایک خوشبو ہے، نام علی میں خوشبو ہے، نعرہ حیدری میں خوشبو ہے۔ اسی لیے جب نعرہ حیدری بلند ہوتا ہے تو جو صحت مند دل دماغ نہیں رکھتے انہیں یہ خوشبو اچھی نہیں لگتی۔ نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، وادی جاں وادی جاں وادی جاں مہک اٹھے جب میں علی علی کہوں۔ اور اس کے بعد ایک شعر کہا ہے، بس یہیں آج فضائل کا بیان روک دوں گا، اور وہ شعر انہوں نے یہ کہا کہ ابن علی کی زندگی، ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی۔ آدمی کے صفات ہوتے ہیں، آدمی کے کمالات ہوتے ہیں، انسان۔ ابن علی، حسین ابن علی، واضح بات، ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی، ابن معاویہ تجھے کیسے میں آدمی کہوں۔ نفس، انسان کے نفس میں کمالات ہوتے ہیں، انسان کے نفس میں کمالات ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کو جتنے کمالات اللہ نے دیے تھے وہ سب نفس مصطفیٰ میں موجود۔ کیا کہنے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر، ایسے ریسوں کو ملتی تو ہرتی نے ذوالفقار، ارے خدا نے ذوالفقار بھیجی ہے، مگر ہاتھ دیکھ طرف دیکھوں تمہارے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے، مولا خیرات دے رہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا سے خیرات لو، نعرہ حیدری!
کیا کہنے یہ سندھی پنجابی نہیں ہیں، گجراتی نہیں ہیں، یہ عرب ہیں اور مدینے میں رہتے ہیں یا مدینے کے اطراف میں رہتے ہیں. حضور کا خطبہ سن کے نکل رہے کہ ماذا قال آنفا، کیا کہنے یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے، وہیں اسی وقت یا بھول گئے یا سمجھے نہیں. تو کیا ہم دین ان سے لیں گے؟ کیا کہنے کیا دین ان سے لیں گے؟ اچھا، اب اتفاق یہ ہے، لطف خدا یہ ہے کہ بہت سی تاریخی خیانتوں کے باوجود ایک علم مرتب ہو گیا جسے کہتے ہیں علم رجال، جس میں معلوم ہو گیا کہ کون وفادار تھا، کون بے وفا تھا، کون سازشی تھا. اس لفظ کو گستاخی نہ سمجھیے گا، سازشی لوگ بھی تھے، ان سازشیوں کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، قرآن میں ہے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے وہ سازش کی، وہ کوشش کی جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، تاریخ کے یا ضعیف روایت کے نہیں ہیں. تو وہ بھی تھے جو سازشی تھے، وہ بھی تھے جو ہر طرح کے کمزور تھے. ان سب کا چہرہ ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ منافق تھے جن کا نام حذیفہ یمانی کو رسول نے بتایا تھا. وہ بھی تھے کہ جنہوں نے رسول کو تبوک سے واپسی پر شہید کرنے کی کوشش کی. ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی، ابن معاویہ تجھے کیسے میں آدمی کہوں. بس میری تقریر ختم ہو گئی، طاقت نہیں ہے اس وقت، ختم ہو گئی. بہت کچھ میں ذرا ذرا سے شوشے نکال کے نان ایشو کو ایشو بنا کے اختلاف پیدا نہ کیجیے، افتراق پیدا نہ کیجیے. علم کی قدردانی کیجیے، علماء کی قدر شناسی کیجیے. یہ اہل بیت کی تہذیب کا جوہر ہے. اہل بیت نے جو تہذیب سکھائی ہے اس کا جوہر یہ ہے، علم کی قدر، علماء کی قدر شناسی. اور یہ یاد رکھیے کہ کل علم کہیں نہیں ہے سوائے ذات معصوم کے. کہیں نہیں، غلطی ہو سکتی ہے، سہو ہو سکتا ہے، بھول ہو سکتی ہے. کل علم کہیں نہیں ہے سوائے ذات معصوم کے. اور ان 12 ائمہ اطہار میں جو سلسلہ تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا ایسی عبادت مگر وہ زین العابدین تھے. تو اسی عالم میں، اسی کیفیت میں، اسی قید و بند میں، انہی اذیتوں اور مصیبتوں کے ساتھ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک نمازوں کا سلسلہ جاری رہا. اور یہ تو اہل بیت کے گھرانے کا وہ شخص ہے جو امام معصوم ہے، حجت خدا ہے، بعد مصطفیٰ، بعد مرتضیٰ، بعد مجتبیٰ، بعد شہید کربلا. اب یہ امام وقت ہے، ولی مطلق ہے اپنے زمانے کا. کہتا ہوں، برابر کہتا ہوں، یہ دعا ہے میری مسلسل، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی. ایک ننھی سی قبر قید خانے میں ہے، آقا حسین کی پیاسی بچی جو کربلا سے شام تک پیاسی رہی. جملہ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اور اس اعتبار سے میں کہہ سکتا ہوں ننھے اصغر آپ کی پیاس تو 10 محرم کو کربلا میں بجھ گئی، مگر آپ کو گود میں کھلانے والی آپ کی بڑی بہن سکینہ بنت الحسین اور رقیہ بنت الحسین کی پیاس مسلسل جاری ہے، کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک اور زندان شام میں بھی. ہاں، اس روزے پہ بھی جا کے سلام کیجیے گا. اور ایک قبر اور ایک روزہ اور ہے، بہت اہم روزہ ہے وہ. اور وہ روزہ کون سا ہے؟ وہ روزہ ہے مقبرہ باسط صغیر میں، جہاں بعض شہداء کے سر دفن ہیں.